اللہ کی کیا شان ہے نہیں معلوم کہ ہمارے انڈیا کے اندر الیکشن کا جو موسم جو چل رہا ہے وہ بھی اشہر حج میں ہی شروع ہو چکا ہے. حج کے 3 مہینے جو ہیں اسی مہینوں میں اللہ تعالیٰ یہ سیاست کے اعتبار سے ووٹنگ کا مسئلہ چل رہا ہے. ایسے دنوں میں خاص کر ہمیں اعمالکم عمالکم جو حدیث مبارکہ ہے ہمیں ہر ایک ہم میں سے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ میرے اعمال کیسے ہیں، کیونکہ میرے اعمال اگر درست ہوں گے تو ہی اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو بھی ویسے ہی مسلط کرے گا. اگر ہمارے اندر اعمال صحیح نہیں ہے اللہ موقع دے رکھا ہے. بعضوں کو موقع اللہ دیتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جاؤ، جا کر تھوڑا دین سیکھ کر آؤ اور اپنے دلوں کے اندر ذکر کی، علم کی، قرآن کی عظمتوں کو، فضیلتوں کو لے کر آؤ، اور پھر علماء کرام کی صحبتوں میں، اللہ والوں کی صحبتوں میں رہو، اپنے اندر کی خرابیوں کو، روحانی بیماریوں کو ختم کر لو. یہ نظام قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ. یہ اللہ آج کے دور میں موقع دیے ہیں. ہمارا انڈیا جو ہے انگریزوں کے ہاتھ میں جو چلے گیا صرف ایک چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے چلے گئے. چھوٹی سی غفلت. یہ باتیں ہمیں شروع میں اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ اگر ان باتوں کو ہمیں نہیں کریں گے، نہیں سنیں گے، ہمیں جو ہے صحیح معنی میں لوگوں کی رہبری کرنے کے برابر نہیں کہلائیں گے. اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں مساجد کے اندر سیاست کی باتیں کیوں کر رہے ہیں خطبہ حضرات، علماء کرام. ذرا دیکھیے آپ پورے دنیا کے مشہور اللہ والے جتنے بڑے ہیں سب جو ہے امت مسلمہ کو نہیں بلکہ پورے انڈین لوگوں کو جو آنے والے جو دن ہیں ان دنوں میں کیا کیا حالت آنے والے ہیں اشارتاً کنایتاً بتا دیے. اور یہ بھی بتا دیا گیا ووٹ ڈالنا شریعت میں فرض ہے، واجب ہے، عبادت ہے. ووٹ ڈالنا بھی عبادت ہے کیونکہ گواہی دینا شریعت کے اندر بہت اہم مسئلہ ہے. ہم گواہی دیتے ہیں ووٹ ڈال کر کہ یہ آدمی جو ہے ہمارا ذمہ دار بنے، ہمیں اسے سچا مانتے ہیں، گواہی دینے کے برابر ہے. اور گواہی کا تو مرتبہ بہت بڑا ہے. نکاح خوانی جب ہوتی ہے تو گواہوں کے اور ایک وکیل کے وہ نکاح ہوتا ہی نہیں، اور قاضی جو فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کے بغیر انہیں فیصلہ کرتا ہی نہیں، کرنا ہی جائز نہیں. تو گواہی جو ہے شہادت بہت بڑی چیز ہے. تو اس لیے ہمارے کو چاہیے کہ ہمیں اس میں جو ہے امانت داری کے ساتھ اللہ کو حاضر و ناظر رکھتے ہوئے اللہ کو راضی کر کر نیک نیت اور اچھے ارادے سے آگے بڑھیں گے. اللہ ضرور فیصلوں کو بدلے. ابھی ہمارا انڈیا انگریزوں کے قبضے میں جو نہیں گیا تھا اس وقت میں وزیر جو ہے جو اس وقت میں جو بادشاہ تھے ان کو آ کر کہے بادشاہ جہاں پناہ انگریز جو ہے بالکل قریب ہے، دلی کے بالکل قریب ہے. اب اس وقت میں نیند اور شراب کی نشے کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا ہنوز دلی دور است. کیا کہا تھا؟ فارسی جب چل رہی تھی انگریز کا یہاں پر مسلط ہونے سے پہلے فارسی ہی تو چل رہی تھی انڈیا. پھر انگریز کی یہاں پر قبضہ ہو کر مسلط ہونے کے بعد دھیرے دھیرے انگریزوں نے فارسی کو ختم کرنے کی سازش کر کے اردو کو ایک پردیسی آدمی کی زبان کو یہاں پر اردو بنا کر شروع کرا دیا گیا. ہنوز دلی دور است انہیں جیسے بول کر سو گیا، آدھے گھنٹے کے اندر انگریزوں نے ہمارے انڈیا کو قبضہ کر لیا. آدھے گھنٹے میں کیسے کیسے عجیب عجیب بادشاہ گزرے معلوم آپ. ابھی تمل ناڈو میں رانی پیٹ ایک ہے جہاں پر 360 مسجد تھی. کتنے؟ 360 مساجد تھے وہاں پر. ایک فقیر اگر کوئی آتا تھا 1 سال ہو کر وہاں سے واپس جاتا تھا.
ایک فقیر مانگنے والا آیا تو 1 سال اس رانی پیٹ میں ہو کر واپس نکلتا تھا. رانی پیٹ آرکاٹ کے پورا علاقہ ایک ہی تھا اس وقت. والا جا رانی پیٹ آرکاٹ جو حضرت مولانا زکریا صاحب والا جاہ رحمۃ اللہ علیہ وہیں کے ہیں. تو ایک فقیر کسی مسجد میں جاتا, 360 مسجد تھے, تو وہاں کے لوگ اسے پورا دن 3 ٹائم کا کھانا دے کر 5 مسجد اور 5 نمازوں میں بھی بھیک مانگ لینے کا موقع دیتے تھے. تو انہیں 1 سال وہاں ہو کر واپس نکلتا تھا. جیسا کہ یہاں سے انڈیا سے سعودی کو جاتے ہیں, دبئی کو جاتے ہیں, امریکہ کو جاتے ہیں نا, سال 2 سال واپس آتے ہیں. ایسے ہی فقیر جو ہے ادھر علاقے میں جا کر واپس آتے تھے. لیکن یاد رکھے اللہ نے اس حکومت کو کیسے ختم کر دیا؟ شراب کی وجہ سے. اچانک کیا ہوا, محل کے اندر بادشاہ بیٹھا تھا. اب خادم جو تھا انہیں کانچ کے گلاسوں میں شراب یا پانی لے کر گزر رہا تھا. جاتے جاتے انہیں ٹھوکر کھا کر پھسل کر گر گیا. گرنے کے وقت میں جو کانچ کے جو گلاس تھے, ان گلاسوں کی آواز جو آئی تھی اس بادشاہ کو شراب کی حالت میں بہت پسند آ گئی. تو وہاں کا بادشاہ شراب پیتا تھا, لوڑوں کے گلاس کے کانچ کے گلاس کٹوریاں تشتریاں منگاتا تھا, اوپر سے دھڑیل ہو کر گراتے تھے, وہ آواز سے انہیں مزہ لیتا تھا. تو چند دنوں کے اندر ہی اللہ اس کی حکومت کو ستیاناش کر دیا. تو ایسا ہمارے انڈیا کو دھیرے دھیرے شراب اور رشوت خوری یہ تمام چیزوں میں برباد ہو کر بعد میں کئی سالوں کے بعد علماء دیوبند نے اپنے خون کی قربانی, جانوں کی قربانی, اولاد کی, بیوی کی, تمام چیزوں کی قربانی دے کر اس انڈیا کو آزاد کرایا. اس لیے اس امانت داری کے ساتھ اگر ہمیں ووٹ ڈالیں گے اور صحیح معنی میں آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ ضرور جو ہے جن کے اندر انسانیت ہے ایسوں کو اللہ ہمارے اوپر مسلط فرما. ہمارے اندر آزمائش اور ظلم سہنے کی سکت اور طاقت نہیں ہے, یہ دعا مانگنا ہے اللہ سے. بس سمجھنا ہے. کئی علماء کرام بتا چکے ہیں ووٹ ڈالنے سے پہلے جو پیسے لیتے ہیں نا, کالے جانور سور کا گوشت کھانے سے بہتر ہے ووٹ کا پیسہ لینا. اور پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ووٹ کا پیسہ ڈالنے سے پہلے لے لیا ہے, سور جاتا رہا, انہیں جاتا رہا, تو سور سوچتا ہے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں, اتنا غلیظ انسان مجھے نہیں بنا, سور یہ باقی میں بولتا. ہر 99.9% لوگ یہ پیسہ لے رہے ہیں. ذرا سوچئے, ہمیں پیسوں کو بک جا کر جھوٹی گواہی دی, ہمارا حشر کیا ہوگا؟ ہمیں اشارے اور کنایت سے کہتے ہیں 2 ووٹ بھی اس کو ڈالنا ہے. اشارہ سمجھئے, اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں, وہ کانگریس کا جو مسئلہ جو ہے, ہمارے آندھرا میں کانگریس کی محنت نہیں ہے اور کانگریس پارٹی پورے بل کو ڈالے تو بھی جیت نہیں سکتی, یہ بات ہے. اور یہ 2 جو باقی ہیں, اس میں سے یلو کلر والے کی غلطی کیا ہو گئی, انہیں اس سے مل جانے سے, آرنج کلر والے سے, انہیں اس کے واسطے سے انہیں ہمارا آندھرا میں داخل ہو جانے سے, اور انہیں جو تھا اب جو دوسرا جو ہے انہیں ملیا نہیں ہے, مل کو ہے بولے, ملیا کہ نہیں ملیا کہ وہ نفع ہونا, انہیں تو ساتھ لیا نہیں ہے, انہیں ملتا ہے. سو انہیں کیا کہہ رہے ہیں, مل کو ساتھ میں بلانے کا کو گھساتا ہے. اشارہ سمجھ رہی ہیں. آندھرا میں آرنج کلر والوں کا ایک سیٹ, ایک پارٹی, ایک آدمی بھی جیت کو نہیں تھا. سو انہیں 9 سیٹاں دے کر بلا لے, تو آ رہے وقت بھی میرے دوست بلا رہے تھے. مہاراشٹر, مدھیہ پردیش بھی ایسا تھا. سو وہاں ان کے مخالفی پارٹی میں انہیں جنجا کو گھسیاس کیا گیا, تو اپوزیشن کو ختم کر کو وہاں ہندو فسادت اور مسلمان کو ایسے فساد پورا چکنا چور کر دی. اب آندھرا ایک بچ کو تھا, آندھرا کو بھی ایسا کرنے کا ارادہ ہے. تو اس لیے دونوں بھی MLA کا اور MP کا ووٹ بھی ہمیں اسی کو ڈالنا ہے, تاکہ انہیں جیتے گا, انہیں کس سے ملے گا, کیا کرے گا, وہ نہ تو ہوگا. اس سے فائدہ کیا ہوگا, تو انہیں نہیں گھستا. ایک آدمی سے دوستی کر لینا الگ ہے, دشمن کو ساتھ میں لے لے گا الگ ہے. بات سمجھ رہی؟
सांप को दूध डालना अलग है, सांप कुछ ले लेगा को इसे काट को बोलना ये गलत है। खतरा इससे ज्यादा है। तो हमारे आंध्र जैसे स्टेट में ऐसे गंदे सोच वाले आदमियों को ले लेगा को बिठाना चाहते हैं। अब इसकी उम्र हो गई है, अब जैसा महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में भी वैसे स्टेज हो, अब उन्हें जीतते उनको दाल दबा दबा तो नहीं पड़ेगा। अब इसकी भी क्या गारंटी है? इसे ज़्यादा जोर से कहता है, पहले जनता चाह को पूरा सूखा होगा था, अब फिर क्या करे तो क्या गारंटी है? तो ये अक्सर उलमा इकराम इसी की तारीफ कर रहे हैं। तो ये बात अपने अपने साथियों में सब जगह भी बता दिए तो बेहतर है। हमें किसी की तारीफ नहीं करनी और किसी का पैसा भी नहीं है, नहीं किसी पार्टी में भी नहीं। दो बातें याद रखें, दुश्मन से दोस्ती करना गलती हमें भी मानते हैं, दोनों भी दोस्ती करें, उसकी जरूरत पड़ी तो उन्हें भी करे, इसकी पड़ी तो इन्हें कराए। लेकिन कांग्रेस यहाँ पहले से भी मेहनत करी है तो अलग बात है। अचानक एक चंद महीनों में भी नहीं, अब जरे हफ्तों में मेहनत शुरू कर दो आगे बोले तो वो तो आसान नहीं है, इसलिए वो तो रखता है। अब दोनों में एक जना क्या कर रहा है, दुश्मन कुछ ले लेगा वो घर में बिठाना चाहता है, एक आदमी दुश्मन से दोस्ती कर रहा है। तो नए मामू से नकटा मामू बेहतर है बोलकर इसे करना है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, हमें लाना भी है करना भी है, मेहनत हमारी कोशिश हमारी। बिठाने वाले को अल्लाह तय कर चुका है, किसे बिठाता कि बैठने के बाद अल्लाह दिखा देते, बस फैसला अल्लाह की तरफ से होते हैं। सो फैसले कोशिश मेहनत हमारी होती है, ये बात भी याद रखें। और हुक्मरानों के मुसल्लत हो जाने के बाद, वोटिंग का काम हो जाने के बाद, जीतने के बाद वो पैसे लेना जायज़ है, उससे पहले के लेना जायज़ नहीं, हराम है। उसके बाद ले सकते हैं, वो लोग देते भी नहीं, हमें लेते भी। समझ में आ गई बात? उसके बाद लेना जायज़ है, वो लोग दे सकते हैं, देते भी नहीं, हमें लेने कुछ कहा है।